أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر نفس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. یہاں چند باتیں قابل غور ہیں. اول یہ کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کیا ہے، جس کے معنی ہے آنے والی کل. اس آیت میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اول یہ کہ پوری دنیا کا بمقابلہ آخرت نہایت قلیل و مختصر ہوتا ہے، کہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک دن کے مثل ہے، اور حساب کے اعتبار سے تو یہ نسبت ہونا بھی مشکل ہے، کیونکہ آخرت دائمی ہے جس کی کوئی انتہا اور انقطاع نہیں. انسانی دنیا کی عمر تو چند ہزار سال ہی بتلائی جاتی ہے. اگر زمین و آسمان کی تخلیق سے حساب لگائے تو چند لاکھ سال ہو جائیں گے، مگر پھر ایک محدود مدت ہے. غیر محدود اور غیر متناہی سے اس کو کوئی بھی نسبت نہیں ہوتی. بعض روایت حدیث میں ہے الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، ساری دنیا ایک دن ہے اور اس دن میں ہمارا روزہ ہے. ساری دنیا ایک دن کے مثل ہے اور اس دن میں ہمارا روزہ ہے. اور غور کرو تو تخلیق انسانی سے شروع کر دیا اور تخلیق زمین و آسمان سے، یہ دونوں چیزیں ایک فرد انسانی کے لیے قابل اہتمام نہیں، بلکہ ہر فرد کی دنیا اس کی عمر کے ایام و سال ہے، اور یہ آخرت کے مقابلے میں کتنی حقیر مدت ہے اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے. دوسرا اشارہ اس طرف ہے دوسرا اشارہ اس میں قیامت کے یقینی ہونے کی طرف ہے. جیسے کہ آج کے بعد کل کا آنا امر یقینی ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا. اسی طرح دنیا کے بعد قیامت و آخرت کا آنا یقینی ہے. تیسرا اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت بہت قریب ہے. جیسے آج کے بعد کل کا آنا کچھ دور نہیں، بہت قریب سمجھی جاتی ہے. اسی طرح دنیا کے بعد قیامت بھی قریب ہے. قیامت ایک تو پورے عالم کی ہے جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے، اور دوسری قیامت ہر انسان کی اپنی ہے جو اس کی موت کے وقت آ جاتی ہے. جیسا کہ کہا گیا من مات فقد قامت قیامتہ، یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہوئی، کیونکہ قبر ہی سے عالم آخرت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور عذاب و ثواب کے نمونے سامنے آ جاتے ہیں. انسان کا مرنا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معمہ بنایا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی اور سائنسداں اس کا یقینی وقت مقرر نہیں کر سکتا، بلکہ ہر وقت ہر آن انسان اس خطرے سے باہر نہیں ہوتا کہ شاید اگلا گھنٹہ زندگی کی حالت میں نہ آئے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کر کے بے فکر انسانوں کو متنبع کر دیا کہ قیامت کو کچھ دور نہ سمجھو، وہ آنے والی کل کی طرح قریب ہے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ کل آنے سے پہلے ہی آ جائے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا اصل وطن اور مقام آخرت ہے. دنیا میں اس کا مقام ایک مسافر کی طرح ہے. وطن کے دائمی قیام و قرار کے لیے یہی سے کچھ سامان بھیجنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کا اس سفر کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں رہ کر کچھ کمائے اور جمع کرے، پھر اس کو اپنے وطن آخرت کی طرف بھیج دے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں سے دنیا کا سامان، مال و دولت کوئی وہاں ساتھ نہیں لے جا سکتا، تو اس کے بھیجنے کی ایک ہی صورت ہے
کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف مال منتقل کرنے کا جو طریقہ دنیا میں رائج ہے کہ یہاں کی حکومت کے بینک میں جمع کرا کے وہاں کی کرنسی حاصل کر لے جو وہاں چلتی ہے، تو یہی صورت آخرت کے معاملے میں ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ آسمانی حکومت کے بینک میں جمع ہو جاتا ہے، وہاں کی کرنسی ثواب کی صورت میں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر بغیر کسی دعوے اور مطالبے کے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد لفظ اتقوا اللہ کا اعادہ کیا گیا جو تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور وہ مراد بھی ہو سکتی ہے جو خلاصے تفسیر میں بیان ہوئی۔ پہلے اتقوا اللہ سے واجبات و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام بتلایا گیا ہے اور دوسرے اتقوا اللہ سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بتلایا گیا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 391 392۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔